بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ نسب کے بارے میں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب والد محترم کی جانب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسے ملتا ہے، اور والدہ محترمہ کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسے ملتا ہے، تو یہ جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 530 ہجری بمقام سنجر علاقہ سیستان میں ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 6 رجب 627 ہجری بمقام اجمیر شریف ہندوستان میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی معین الدین حسن ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے القاب ہند الولی، عطائے رسول، غریب نواز، نائب رسول، سلطان الہند ہیں۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پدری نسب نامہ سیدنا امام حسین بن علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما سے ملتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مادری نسب حضرت سیدنا امام حسن بن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما سے ملتا ہے۔ اس طرح ہند کے راجہ پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا پدری نسب نامہ۔ سید معین الدین حسن، سید معین الدین حسن کے والد محترم کا نام سید غیاث الدین، سید غیاث الدین کے والد محترم کا نام سید کمال الدین، سید کمال الدین کے والد محترم کا نام سید احمد حسین، سید احمد حسین کے والد محترم کا نام سید نجم الدین طاہر، سید نجم الدین طاہر کے والد محترم کا نام سید عبدالعزیز، سید عبدالعزیز کے والد محترم کا نام سید ابراہیم، سید ابراہیم کے والد محترم کا نام سید امام علی رضا، سید امام علی رضا کے والد محترم کا نام سید موسیٰ کاظم، سید موسیٰ کاظم کے والد محترم کا نام سید امام جعفر صادق، سید امام جعفر صادق کے والد محترم کا نام سید محمد باقر، سید محمد باقر کے والد محترم کا نام سید امام علی زین العابدین، سید امام علی زین العابدین کے والد محترم کا نام سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور سید امام حسین کے والد محترم کا نام سید مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس طرح سے ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا مادری نسب نامہ کچھ اس طرح سے ہے۔ سید معین الدین حسن، سید معین الدین حسن کی والدہ کا نام ام البرا سیدہ ماہ نور، ام البرا سیدہ ماہ نور کے والد محترم کا نام سید داؤد، سید داؤد کے والد محترم کا نام سید عبداللہ حنبلی، سید عبداللہ حنبلی کے والد محترم کا نام سید یحییٰ زاہد، سید یحییٰ زاہد کے والد محترم کا نام سید محمد روحی، سید محمد روحی کے والد محترم کا نام سید داؤد، سید داؤد کے والد محترم کا نام سید موسیٰ ثانی، سید موسیٰ ثانی کے والد محترم کا نام سید عبداللہ ثانی، سید عبداللہ ثانی کے والد محترم کا نام سید موسیٰ، سید موسیٰ کے والد محترم کا نام سید عبداللہ، سید عبداللہ کے والد محترم کا نام سید حسن مصنع، سید حسن مصنع کے والد محترم کا نام سید امام حسن مجتبیٰ، سید امام حسن مجتبیٰ کے والد محترم کا نام سید مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس طرح سے ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا مادری نسب نامہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے پیارے بیٹے معین الدین حسن میرے شکم میں آئے تھے تو میں بڑے عجیب و غریب اور اچھے خواب دیکھا کرتی تھی۔ میرے گھر میں خوب خیر و برکت ہوتی تھی، میرے دشمن میرے دوست بن گئے تھے۔ ولادت کے وقت میرا سارا گھر انوار الہی سے روشن تھا۔ ہند کے راجہ پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کا دور بڑی خوشحالی اور نیک نامی کے ساتھ گزرا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن ہی میں آثار ولایت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جبین سعادت پر نمایاں اور ظاہر تھے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت و دولت سب کچھ تھی، بڑے ناز و نعیم کے ساتھ پلے بڑے تھے، اور ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بھائی بھی تھے۔ ہند کے راجہ پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت خواجہ سید غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ بہت نیک اور بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ ابھی ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف 15 سال کی تھی کہ آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ 7 سال کی عمر شریف تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش خراسان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کا زمانہ والد محترم کے سائے میں گزرا۔ اس کے بعد سنجر کی مشہور درسگاہ میں داخل ہوئے اور وہیں سے تفسیر و حدیث اور فقہ کی تعلیم مکمل کی، اور 14 یا 15 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا وصال ہو گیا۔
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا مزار مبارک بغداد شریف میں موجود ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ اشارہ غیبی سے اللہ تعالیٰ کے ولی مست مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں تشریف لائے۔ جب ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر صاحب ولایت مجذوب بزرگ پر پڑی تو ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو ایک سایہ دار درخت کے پاس بٹھایا اور تازہ انگور کا ایک گچھا ان کی خدمت میں پیش کیا اور خود ان کی خدمت میں دو زانو بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم قندوزی بزرگ نے انگور تناول فرمائے اور ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب و احترام اور آپ کی خدمت سے خوش ہو کر بغل سے خلی کا ایک ٹکڑا نکال کر اپنے منہ میں ڈالا، دانت مبارک سے چبا کر ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈال دیا۔ اس کھلی کو کھاتے ہی ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باطن نور معرفت سے روشن ہو گیا اور قلب و روح میں انوار الہی جگمگانے لگا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں باغ اور پنچکی اور گھر کے سارے ساز و سامان سے بیزاری پیدا ہو گئی۔ اسی عالم میں ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ اور پنچکی بیچ کر ساری دولت فقراء اور مساکین اور بے سہاروں پر لٹا دی اور بے خودی کے عالم میں خراسان کی طرف راہ حق کی تلاش میں نکل گئے۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے مشفق و کریم مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہوا۔ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیم کعبہ میں میزاب رحمت کے نیچے مجھے لے کر گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر میرے حق میں دعا کی، یا اللہ تعالیٰ میں نے معین الدین کو تیرے سپرد کیا، میرے بس میں جتنا تھا میں نے معین الدین کو بنا سوار دیا، اب تو قبول فرما لے۔ پردہ غیب سے آواز آئی، میں نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آواز کو سن کر بہت خوش ہوئے اور بارگاہ الہی میں سجدہ شکر ادا کیا۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج سے فراغت کے بعد میں نے اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضری دی تو پیر و مرشد نے فرمایا، سلطان دو جہاں کو سلام کرو۔ میں نے مزار اقدس پر بڑے ادب و احترام کے ساتھ سلام پیش کیا تو روضہ پاک سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب مشائخ بر و بحر، یعنی وعلیکم السلام اے خشک و تر جنگل اور پہاڑوں کے سردار۔ جب یہ آواز آئی تو پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے معین الدین اب تمہارا کام مکمل ہو گیا۔ دوران سفر میں 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرنے کے بعد ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 52 سال کی عمر میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصت ہوئے۔ رخصت کے وقت پیر و مرشد نے آپ کو خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا اور برکات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرات خواجگان چشت میں سلسلہ بسلسلہ چلے آ رہے تھے ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما کر اپنا جانشین اور صاحب سجادہ بنا دیا۔ خود حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان واقعات کی تفصیل اپنے قلم سے یوں بیان فرمائی ہے۔ آقائے نعمت و دولت حضرت پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین میں نے یہ سب کام تمہاری تکمیل کے لیے کیا ہے، تم کو اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ فرزند خلف وہی ہے جو اپنے ہوش و غوش میں اپنے پیر کے ارشادات کو جگہ دے۔ اس ارشاد کے بعد عصائے مبارک نعلین اور مصلح عنایت فرمایا، پھر ارشاد فرمایا، یہ تبرکات ہمارے پیران طریقت کی یادگار ہیں جو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم تک پہنچے ہیں اور ہم نے تم کو دیے ہیں۔ ان کو اسی طرح اپنے پاس رکھنا جس طرح ہم نے رکھا۔ جس کو مرد پانا اس کو ہماری یہ یادگار دینا اور خلق سے طمع نہ رکھنا، آبادی سے دور، مخلوق سے کنارہ کش رہنا اور کسی سے کچھ طلب نہ کرنا۔ پیر و مرشد نے یہ ارشاد فرما کر مجھے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا، پھر میرے سر اور آنکھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا، میں نے تم کو خدا کے سپرد کیا اور میں رخصت ہوا۔ ہند کے راجہ پیر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصت ہوئے تو مشاہدہ عالم اور مطالعہ جہاں اور اہل اللہ کی زیارت کی غرض سے سفر کا آغاز کیا۔
بہت سے ملکوں اور شہروں میں تشریف لے گئے اور وہاں کے مردان حق اور اولیاء کرام سے ملاقات ہوئی اور فیض حاصل کیا۔ دوران سفر جہاں بھی جاتے پیر و مرشد کی ہدایت کے مطابق خود کو عام لوگوں سے علیحدہ رکھتے۔ سفر جاری رکھا۔ دوسری مرتبہ مکۃ المکرمہ حاضر ہوئے۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ دوسری مرتبہ 583 ہجری میں مکۃ المکرمہ حاضر ہوئے اور کعبہ شریف کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ دن رات کعبہ کا طواف اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے۔ ایک دن ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ معظمہ میں پردہ غیب سے یہ آواز سنی: اے معین الدین، ہم تجھ سے خوش ہیں، تجھے بخش دیا، جو کچھ چاہے مانگ تاکہ عطا کروں۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے رحمان الرحیم رب تبارک و تعالی کی بارگاہ کرم میں عرض کیا: یا الہی، تیرے بندے معین الدین کے لیے اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ کا مقبول بنا لیا۔ اس کے بعد اگر کوئی آرزو ہے تو صرف یہ ہے کہ تو اپنے فضل و کرم سے میرے سلسلہ کے مریدوں کو بخش دے۔ آواز آئی: اے معین الدین، تو ہمارا خاص بندہ ہے، تیری آرزو مبارک ہو۔ جو تیرے مرید اور تیرے سلسلہ میں قیامت تک مرید ہوں گے ان سب کو بخش دوں گا۔ پھر کچھ دن تک مکۃ المکرمہ میں گزارے اور پھر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہم وقت اپنے نانا جان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزار اقدس پر حاضر رہتے۔ ایک دن مزار اقدس پر حاضر تھے کہ آپ پر غنودگی طاری ہوئی۔ خواب میں آقائے کائنات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ مشفق مہربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو بشارت عطا کی: اے معین الدین، تم میرے دین کے معین ہو، میں نے تم کو ہندوستان کی ولایت عطا کی۔ ہندوستان میں کفر و شرک کی ظلمت پھیلی ہوئی ہے، تم اجمیر جاؤ، تمہارے وجود کی برکت سے کفر و شرک اور باطل کا اندھیرا دور ہوگا اور اسلام کی صبح کا اجالا پھیل جائے گا۔ اس شاندار اور پربہار بشارت سے ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے اور مسرور ہوئے، مگر حیران تھے کہ اجمیر کہاں ہے، اجمیر کا راستہ کیا ہے۔ اسی سوچ و فکر میں تھے کہ دوبارہ آنکھ لگ گئی اور ہادی برحق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں تشریف لا کر تھوڑی ہی دیر میں مدینہ طیبہ سے ہندوستان کے تمام راستے اور اجمیر کا تمام شہر اور قلعہ اور پہاڑیاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھا دیں۔ پھر ایک جنتی انار ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے معین الدین، ہم تم کو اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کرتے ہیں اور آپ کو رخصت فرمایا۔ اپنے پیارے نانا جان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے سبب عطائے رسول ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ خواب سے بیدار ہو کر 40 اولیاء کرام کے ساتھ ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہند کے راجہ پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر بغداد معلیٰ، چشت، کرمان، استراباد، بخارا، تبریز، اصفہان، ہرات سے ہوتے ہوئے خراسان کے شہر سبزوار پہنچے تھے۔ سبزوار کا حاکم یادگار محمد تھا جو شیعہ تھا۔ شہر کے کنارے اس کا ایک خوبصورت اور پرفضا باغ تھا۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اس باغ میں تشریف لے گئے۔ باغ میں ایک صاف و شفاف حوض تھا۔ حوض میں غسل کیا اور حوض کے کنارے نماز ادا کی اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو گئے۔ اسی درمیان یادگار محمد شاہانہ کروفر کے ساتھ اس کی سواری باغ میں داخل ہوئی۔ حوض کے کنارے ایک مسلمان فقیر کو دیکھ کر غضبناک ہو گیا اور بد اخلاقی کے ساتھ بدتمیزی سے بولا: اے فقیر، تم کو شاہی باغ میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ ولایت اٹھی۔ نظر کا نظر سے ملنا تھا کہ یادگار محمد کانپنے لگا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے منہ پر پانی چھڑکا۔ یادگار محمد ہوش میں آیا تو دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ بد عقیدگی کا فساد ختم ہو چکا تھا۔ نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی غلطی کی معافی مانگی اور اپنے تمام خادموں اور ملازموں کے ساتھ بد عقیدگی سے توبہ کر کے ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید ہو گیا اور خدمت اقدس میں رہ کر علوم ظاہری اور باطنی کی تکمیل کر لی۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خلافت سے سرفراز فرمایا۔ اب یادگار محمد سبزوار کی ظاہری اور باطنی سلطنت کا بادشاہ بن چکا تھا۔ ہند کے راجہ پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سبزوار سے بلخ پہنچے۔ بلخ میں ان دنوں ایک بہت بڑا نامی گرامی حکیم اور فلسفی شخص رہا کرتا تھا۔ ضیاء الدین حکیم کے نام سے مشہور تھا۔ فلسفہ اور حکمت میں بڑا کمال حاصل تھا۔ ضیاء الدین حکیم اہل تصوف، پیران طریقت اور صوفیہ اکرام بزرگوں کا مذاق بنایا کرتا تھا۔
اور اللہ والوں سے بڑا نفرت کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ صوفیہ عقل و خرد سے عاری یعنی کہ خالی ہوتے ہیں۔ اس کو اپنے فلسفہ اور حکمت پر بڑا ناز اور گھمنڈ تھا۔ بلخ شہر میں اس کا ایک پرفضا باغ تھا اور اسی باغ میں فلسفہ اور حکمت کا ایک مدرسہ تھا جس میں وہ پڑھایا کرتا تھا۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر اس علاقہ سے ہوا جہاں حکیم ضیاء الدین کا باغ اور اس کی فلسفی درسگاہ تھی۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے شکار کیا، خادم نے اس کو بھون کر تیار کیا اور ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا کرنے لگے۔ اسی دوران حکیم ضیاء الدین آ گیا، دیکھا کہ ایک فقیر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا خادم شکار بھون رہا ہے۔ جب ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو خادم نے بھنا ہوا پرندہ پیش خدمت کیا، ضیاء الدین بھی پاس ہی بیٹھ گیا۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پرندے کی ایک ران حکیم ضیاء الدین کو عطا فرما دی اور دوسری ران خود تناول فرمانے لگے۔ حکیم ضیاء الدین گوشت کھاتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ جب حکیم ضیاء الدین کو ہوش آیا تو اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی، فلسفہ اور حکمت کا گھمنڈ غرور مٹی میں مل چکا تھا اور اولیاء صوفیہ سے بغض و عناد دور ہو چکا تھا۔ دل کی پاکی و صفائی کے ساتھ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا معتقد بن چکا تھا۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید ہوا، گھر پہنچ کر حکمت و فلسفہ کی تمام کتابیں دریا میں ڈال دی۔ علماء اور صوفیہ کی صحبت نے مرد کامل بنا دیا اور شب و روز ذکر و فکر کو اپنا معمول بنا لیا۔ یہ ساری تبدیلیاں ایک سچے صوفی، ایک ولی کامل ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ ولایت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ہند کے راجہ پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بلخ سے روانہ ہو کر سمرقند اور دوسرے صوبوں اور شہروں سے ہوتے ہوئے لاہور پہنچے اور کئی مہینوں تک حضرت شیخ علی حجویری داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر حاضری دی اور ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس کے پاس ایک حجرہ میں 40 دن کا چلہ کیا۔ وہ حجرہ آج بھی موجود ہے اور زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ اور ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ رخصت ہوتے وقت حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی برکات و کمالات سے متاثر ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں یہ شعر کہا جو عالمگیر شہرت کا حامل ہے اور آج تک حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس کے لوح پیشانی پر لکھا ہوا ہے۔ وہ شعر یہ ہے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کا ملارہ رہنما، ناقصارہ پیر کامل کا ملارہ رہنما۔ ہندوستان میں شکست پر شکست کھا کر سلطان شہاب الدین غوری غزنی پہنچ کر اپنی ہار و ناکامی کا داغ مٹانے کے لیے مضبوط ارادہ اور بلند حوصلہ کے ساتھ پھر جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گیا اور ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج کو جمع کرنے پر لگ گیا اور سلطان شہاب الدین غوری نے 1,20,000 سپاہیوں کا عظیم لشکر جمع کر لیا، مگر ہندی راجاؤں سے مقابلہ کے لیے فوج بہت کم تھی۔ ایک رات کی بات ہے کہ شہاب الدین غوری نے خواب میں ایک نورانی صورت بزرگ کو دیکھا اور وہ بزرگ فرما رہے ہیں: اے شہاب الدین، اللہ تعالیٰ تم کو ملک ہندوستان کی بادشاہت عطا کرنے والا ہے، تم ہند کی طرف توجہ کرو۔ شہاب الدین غوری خواب میں اس بشارت کو سننے کے بعد بڑا خوش ہوا کہ کسی اللہ والے نے میری کامیابی کے لیے بشارت دے دی ہے اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں ہندوستان پر جنگ کر کے کامیاب و کامران ہو جاؤں گا۔ مالک ہندوستان ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے اشارہ ابرو اور آپ کی بشارت کے بعد سلطان شہاب الدین غوری اپنا لشکر لے کر ترائن پہنچا۔ ترائن میں راجپوتوں کی 3 لاکھ فوج موجود تھی۔ جنگ ہوئی، شہاب الدین غوری کامیاب ہوا۔ ترائن کی فتح سے شہاب الدین کا حوصلہ بہت زیادہ بلند ہو گیا تھا اور کفار و مشرکین کے حوصلے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس طرح شہاب الدین کی فوج آگے بڑھتی گئی اور فتح و نصرت ان کے قدم کو بوسہ دیتی رہی اور راجہ پرتھوی راج بھاگتے ہوئے دریائے سرسوتی کے کنارے سلطان شہاب الدین غوری کے فوج کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور پھر اسلامی فوج نے اس کو قتل کر دیا اور ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشین گوئی پوری ہوتی ہوئی نظر آئی۔ شہاب الدین غوری نے مسلسل کامیابی حاصل کرتے ہوئے سرسوتی، پانسی، سمانہ اور کئی قلعوں کو فتح کرتے ہوئے پورے ملک ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور مدینۃ الہند اجمیر شریف پہنچا۔ جس وقت سلطان شہاب الدین اجمیر شریف کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوا تو شام ہو چکی تھی، مغرب کا وقت تھا کہ ایک پہاڑ کی جانب سے اذان کی صدا سنی تو حیرت میں پڑ گیا اور معلوم کیا کہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ایک فقیر کچھ دنوں سے یہاں تشریف لائے ہیں
یہ آواز وہیں سے آ رہی ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری اس پہاڑ کی جانب چل پڑا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ پہاڑی پر پہنچ کر دیکھا کہ اللہ والوں کی ایک جماعت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب بنائے ہوئے نماز ادا کر رہی ہے۔ شہاب الدین بھی جماعت میں شامل ہو گئے۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب نماز ختم ہوئی تو شہاب الدین غوری کی نگاہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب گیا اور بڑا خوش ہوا کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جنہوں نے مجھے ہندوستان بلایا اور فتح و کامیابی کی بشارت دی تھی۔ شہاب الدین غوری اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکا اور ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑا اور خوب روتا رہا اور شاہی تاج اور شاہی لباس اور اپنی تلوار کو ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ڈال کر عرض گزار ہوا کہ ملک ہندوستان میں صحیح معنوں میں ہند کے راجہ شہاب الدین غوری نہیں بلکہ ہند کے راجہ خواجہ معین الدین چشتی ہیں۔ پھر شہاب الدین غوری ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہو گئے۔